خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس متی۔ اس وقت یسوع نے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا، ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کے چوگرد ہاتھا گھیرا اور اس میں کولو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارے پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس سے پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پر جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور پاکستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کرے۔ جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیل سنی تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اگر ہم آج کے کلام مقدس کے خلاصے کو دیکھیں تو آج کا جماعتی زبور جو ہے وہ اس کی جماعتی جو جواب تھا وہ اس میں واضح کر دیتا ہے۔ لکھا ہے، جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ خدا نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے اور سارا اختیار جو ہے انسان کو دیا تھا اور کہا کہ اسے معمور و محکوم کرو، کیونکہ آج کا انجیلی اقتباس جو پاکستان ہے وہ اس کائنات کی جو ہے تشبیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان اس کو تشبیہ، کائنات کو تشبیہ دے کر، اور اس کا خالق کون ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، وہ خدا ہے۔ اور اس نے انسان کو یہ حکم دیا کہ تم اسے معمور و محکوم کرو، لیکن انسان اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، بڑے ہونے کی خواہش میں، جیسے ہم تکوین میں پڑھتے بھی ہیں کہ انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی، خود مالک بننے کے لالچ میں خدا کی حکم عدولی کی۔ یہ سب کچھ جو پیدا ہوا ہے
یہ خدا نے پیدا کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو، ساری برکات، سارے فضائل، ساری رحمتیں، جو کچھ بھی بنا ہے یہ یاد رکھو یہ خدا نے پیدا کیا ہے، خدا نے بنایا ہے، انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی زندگی کا مالک ہے، اور وہی زندگی کا مالک جو ہے وہ اس پاکستان کی دیکھ بھال کے لیے اس کو اس کی بہتری کے لیے وہ اپنے نوکروں کو، جنہیں ہم یہاں لفظ نوکر استعمال ہوا ہے لیکن انبیاء کرام کی طور پر جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ خدا نے دنیا میں بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا کہ وہ ان کے ذریعے سے خدا کا کلام جو ہے ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے۔ لیکن عہد عتیق گواہ ہے کہ کیسے انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ کیا، کسی کو سنسار کیا ہے اور کسی کو قتل کیا، اور روایت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اشعیاء نبی جو ہے جس کا صحیفہ انجیل، 5ویں انجیل کے طور پر مانا جاتا ہے، اسے بھی اس کے اپنے ہی سان لا یعنی جوائی نے آرے سے چروا دیا تھا، 2 حصے کروا دیا، چیر دیا تھا۔ یہ ساری باتیں کس لالچ میں کہ وہ اس دنیا کی فکر و تردد میں، جو اس دنیا کی فکر و تردد میں ہے وہ کبھی بھی خدا کا خوف نہیں رکھتا، وہ خدا کا ڈر نہیں رکھتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس دنیا میں دولت ہی انہیں بچا لے گی، شاید اس دنیا کی جو ساری جو دنیاوی چیزیں ہیں، دولت، گھر، گاڑی، بنگلہ یا دوست جو ہیں وہ شاید وہ بچا لیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں، جو گناہ کرتا ہے وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ تو یہ مسیح میں میرے عزیزو آج کے انجیلی اقتباس میں بھی یہی بیان کیا گیا، خدا نے جو منصوبہ نجات بنایا، جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا، نافرمانی کر لی، تو خدا نے وہاں فیصلہ کیا کہ میں تیری نسل میں ضرور آؤں گا، اور وہ آتا رہا، اپنے وہ انبیاء کرام کو بھیجتا رہا تاکہ لوگ اس کی سنیں، سمجھیں اور اپنی راہوں کو بدلیں، لیکن انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ دراصل حقیقتاً جو پھل ہے وہ ہمارے اچھے اعمال ہیں، انہوں نے ان کی نہ سنی، اور آخر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ شاید اسے وہ میرا بیٹا سمجھ کر تسلیم کریں گے، قبول کریں گے اور اس کے کہنے کے مطابق چلیں گے۔ لیکن انسانی لالچ اتنی بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہی مالک ہے، یہی مالک ہے، آؤ اسے ہم مصلوب کریں اور سارا قبضہ کر لیں اور اپنا اختیار جمائیں، اور اسی لالچ میں وہ بڑھتے جاتے۔ اور مسیح خداوند نے آخر میں یہی بات بڑے واضح طور پر بیان بھی کی ہے کہ کیسے وہ جو ہے بات کرتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ اس وقت کے جو مذہب کے ٹھیکیدار تھے، فقی، فریسی، سردار، کاہن، جو اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی درست ہے، جو ہم نے قانون بنا دیا ہے وہی درست ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اور وہ اس بنائے ہوئے پاکستان کے مالک بن کر خود اپنا حکم صادر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر کیا ہوتا ہے کہ یسوع کو جب خدا نے بھیجا تو انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ ایک پہلا حوالہ۔ یہ دوسرا، پھر اس نے کہا کہ نبی کہیں بھی بے عزت نہیں ہوتا سوائے اپنے وطن میں، اپنے ملک میں۔ یہ بھی بات ہو۔ اور پھر جب اس نے پیشن گوئی بھی کی، دکھوں کی، اذیتوں کی پیشن گوئی، تو اس نے کیا کہا کہ میں یروشلم میں سردار، کاہنوں اور فقیوں اور فریسیوں کے حوالے کیا جاؤں گا، رد کیا جاؤں گا، اور وہ مجھے مصلوب کریں گے، اور میں تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ یہ ساری بات وہ کیا بیان کر رہا ہے کہ جو خدا کا بیٹا جو
آنے والا تھا، جو پاکستان کے مالک کا بیٹا وہ میں ہی ہوں، پاکستان کو لگانے والا میرا باپ آسمانی ہے، اور جو لوگ اس نے بھیجے وہ انبیاء کرام تھے جن کی کسی نے نہیں سنی، آخر اس نے مجھے بھیجا، اور میرے ساتھ بھی وہ یہی کریں گے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، یہ اس دنیا کی فکر و تردد میں ہے، اس دنیا کے لالچ میں ہے، اور وہ اسے مصلوب کر دیا، جس پر یہ 40 دن ہم غور و خوض کرتے ہیں کہ مسیح خداوند نے دکھ اٹھائے، مصلوب ہوا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ مسیح خداوند، یہ سارا منصوبہ نجات، اور آج کی انجیل مقدس یہ جو خاص طور پر ہم نے پڑھی ہے وہ ہے، یہ بیان کرتی ہے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جاتا، اور یہاں اس نے آخری 3 آیات میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، تم اپنے آپ کو یہاں کے مالک بناتے ہو، خدا کی بادشاہی سارا اختیار اپنے پاس رکھتے، تم سے یہ بھی لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی۔ یہ بنی اسرائیل سے لے لی گئی ہے اور ہمیں سونپی گئی ہے، جو نئی بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار کہلاتے ہیں، جو یسوع کی مرضی پر چلتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات جو یسوع نے کہی وہ پوری ہوتی ہے جب اس کے شاگرد جو ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے جی اٹھنے، مردوں میں سے جی اٹھنے کا پرچار پوری دنیا تک کرتے ہیں۔ یہ پیغام، یہ ہے آج سارا کچھ جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قوم ہم ہیں، اور ہمیں یہ فضائل، یہ جو عجائبات، یہ برکات اور یہ قربانی اور یہ غیر مشروط محبت جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر دکھائی ہے، کبھی نہیں بولنی چاہیے۔ اگر ہم بھی ویسا ہی رویہ اختیار کر لیں جب خداوند یسوع مسیح کے دور میں لوگوں نے کیا، فقی فریسیوں نے کیا، اگر ہم میں وہی رویہ آ جائے جو اس وقت کے لوگوں نے، جن اجارہ داروں کو خدا نے اپنی بادشاہی اور پاکستان عطا کیا تھا اور وہ خود اس کا پھل ادا نہیں کرتے تھے، تو ہم بھی انہی کی طرح جو ہے وہ سزا کے حقدار ہوں گے۔ گو کہ مسیح خداوند رحیم ہے، خدا باپ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن ہم سب سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم یسوع کی مرضی کے مطابق پھل لائیں، 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا۔ اور پھل کیا ہے؟ معافی، قبولیت، صلح، سلامتی اور اتحاد، اتفاق، توبہ جو ہے، یہ ساری خوبیاں ہیں جو خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہم سب مسیحیوں کو یہ روزوں کے موسم یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم خدا کے فضائل کا شکریہ ادا کریں، خدا کی غیر مشروط محبت کا شکریہ ادا کریں، اور یسوع پر ایمان رکھ کے اس کی مرضی کے مطابق 100 گنا پھل لائیں۔ یہ ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہوں نے اس کے نام کا بپتسمہ حاصل کیا ہے، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جسے آخر میں اس نے بھیجا کہ لوگ اس کی سنیں اور اس کی پیروی کریں۔ تو آئیں ہم آج کے کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں اور یسوع کے پاشکئی بھید کو سمجھیں، اور اس پاشکئی بھید کو اپنی عملی زندگی میں قبول کریں، اور 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لا کر خدا کی بادشاہی کو اس دنیا میں قائم کرنے والے بنیں۔